میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو اعتکاف کی کچھ مسائل بتاؤں گا۔ اگر اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عبادت کو کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن اعتکاف ایک عظیم الشان ایسی عبادت ہے۔ تو جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، ہجرت کر کے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا مقبول ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کو وہی نیکیاں ملتی ہیں جو کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر، مسجد کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا، مثلا جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اور کوئی نیکی کے کام کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف واجب ہے۔ واجب اعتکاف کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے اوپر نظر یا منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 دن یا 5 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ یہ اعتکاف معلق ہو گیا، یا غیر معلق ہو، مثلا یہ کہے کہ میرے اوپر 5 دن یا 10 دن کا اعتکاف واجب ہے، تو اس کے اوپر 5 دن یا 10 دن کا اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کے ساتھ، تو واجب اعتکاف کے ساتھ روزے کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر روزے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی منت مانے تو اس کا اعتکاف لغو ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 1 دن کے اعتکاف کی منت مانے تو 1 دن کے روزے کے ساتھ اس کے اوپر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف مسنون، جو رمضان کے اخیر عشرے میں روزے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، یہ اعتکاف رمضان شریف کی 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند دیکھنے تک یہ اعتکاف قائم رہتا ہے۔ اسی اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کیا۔ اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف مستحب۔ مستحب کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے کہ کتنا کیا جائے، اس کے لیے کوئی روزے کی شرط نہیں ہے، جس ٹائم بھی مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کی قسمیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔